السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاوید پبلشرز میں خوش آمدید۔ آج ہم پڑھیں گے کڈس اسلامیات برائے جماعت چہارم باب 100 سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا سبق نمبر 5، جس کا عنوان ہے عام الحزن۔ یہ پڑھنے کے لیے دیکھیے کتاب کا صفحہ نمبر 44، حاصلات تعلم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ عام الحزن کا معنی اور مفہوم بیان کر سکیں۔ حضرت محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی زندگی میں حضرت ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار سے واقف ہو سکیں۔ عربی زبان میں عام کے معنی سال اور حزن کے معنی غم کے ہیں، تو عام الحزن کا مطلب ہوا غم کا سال۔ اور یہ غم کا سال کس کے لیے ہوا تھا؟ نبوت کا 10واں سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے لیے عام الحزن یعنی غم کا سال ثابت ہوا، کیونکہ اس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے جان نثار چچا حضرت ابو طالب اور غم گسار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو گیا۔ جان نثار چچا یعنی کہ جان قربان کرنے والے چچا، اور غم گسار بیوی یعنی کہ غم بانٹنے والی، غموں میں شریک ہونے والی اور غموں کا سہارا بننے والی بیوی کا ایک ہی سال میں ان دونوں محبوب ترین شخصیات کا انتقال ہو گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے اس سال کو غم کا سال قرار دیا کہ اس پورے سال میں مجھے دو اتنے بڑے غم مل گئے کہ یہ پورا سال ہی غم کا سال بن گیا۔ اب ہم جانتے ہیں حضرت ابو طالب کے بارے میں کچھ باتیں۔ حضرت ابو طالب آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے بعد انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی پرورش نہایت محبت اور شفقت سے کی۔ حضرت عبد المطلب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے، جب ان کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے چچا حضرت ابو طالب نے لے لی، جو کہ کافی عرصے تک چلتی رہی۔ وہ بنو ہاشم کے سردار تھے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم نے اعلان نبوت کیا اور لوگوں کو اسلام کی طرف بلانا شروع کیا تھا، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم سے عمر بھر ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا۔ یہ یاد رہے کہ حضرت ابو طالب اپنی آخر عمر تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن انہوں نے اپنی آخر عمر تک اور آخری سانس تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ دین کو پھیلانے میں ان کی ہر طرح سے مدد کی تھی۔ کچھ مدد کے واقعات ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ بھی چکے ہیں۔ انہوں نے مشکل ترین حالات میں آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کا ساتھ دیا۔ مقاطعہ قریش کے سخت ترین حالات میں تقریباً 3 سال آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم اور بنو ہاشم شعب ابی طالب میں محصور رہے۔ یہ وہی واقعہ ہے مقاطعہ قریش، یعنی کہ جب قریش سے قطع تعلقی رہی۔ وہ 3 سال جو ہم نے پچھلے اسباق میں سے ایک سبق میں شعب ابی طالب کے بارے میں پڑھا تھا، یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے کہ ان 3 سالوں میں بھی حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھرپور ساتھ دیا۔ حضرت ابو طالب کی زبان سے کبھی شکوہ اور شکایت کا ایک لفظ بھی نہیں نکلا۔ ان کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے خلاف کوئی انتہائی قدم اٹھانے کی جرت نہیں کر سکے۔ ان کی وفات شعب ابو طالب کا محاصرہ ختم ہونے کے فوراً بعد ہوئی۔ چچا جان کی جدائی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کو بے حد غم زدہ کر دیا۔ یہ ایک بات ہو گئی۔ اب اگلی بات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات۔ حضرت ابو طالب کی وفات کے چند روز بعد ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جدائی کا غم سہنا پڑا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کی نہایت قدردان، ہمدرد اور غم گسار بیوی تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائیں۔ انہوں نے ازدواجی زندگی کے 25 سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم کے ساتھ گزارے۔
حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اسلام کے لیے خدمات بے مثال تھیں۔ انہوں نے بعثت کے مراحل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا، نبوت کی تصدیق کرنے اور تبلیغ اسلام کے کام میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حوصلہ افزائی کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا۔ وہ بہت زیادہ مالدار خاتون تھیں۔ انہوں نے اپنا سارا مال دین اسلام کی اشاعت کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی خوبیوں اور اسلام کی خاطر دی جانے والی ان کی قربانیوں کو یاد کیا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جس وقت لوگوں نے میرا انکار کیا وہ مجھ پر ایمان لائیں، یعنی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب لوگوں نے مجھے جھٹلایا انہوں نے میری تصدیق کی۔ جس وقت لوگوں نے مجھے محروم کیا انہوں نے مجھے اپنے مال میں شریک کیا، اور اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتقال کے صدمے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ اسلام کا کام جاری رکھا، یعنی کہ اتنا بڑا صدمہ اور اتنے بڑے اکٹھے دو صدمے لینے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اپنی زندگی کا مقصد تھا، یعنی دین کو پھیلانا، عام کرنا، اس کو نہیں چھوڑا۔ عام الحزن سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ چاہے حالات کتنے مشکل کیوں نہ ہوں، انسان کو ہمت نہیں ہارنی چاہیے۔ اس لیے اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے جو ذمہ داریاں سونپی جائیں ان کو بہتر سے بہتر انداز میں پورا کرنا چاہیے۔ منزل اور مقصد کو حاصل کرنے میں جو مشکلات راستے میں آئیں ان کا نہایت بہادری اور جفاکشی سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے گا اجازت۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے جڑے رہیں بولتی کتابوں کے ساتھ۔